الا تحبون ان یغفر لکم واللہ غفور الرحیم، کیا تم بھی تو انسان ہو نا، ہو سکتا ہے تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی اشتباہ ہو جائے، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ خدا تجھے بخش دے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو جائے خدا تجھے معاف کر دے، تو یہ بھی تو انسان ہے، اگر غلطی ہوگی تو ان کو معاف کر دو، اور کنجوسی نہ کرو، بلکہ جس طرح پہلے ان کی تم مدد کرتے تھے مالی، اب بھی ان کی وہی مدد کرو، اب ہاتھ نہ روکو۔ اگر ایک آدمی کو کسی کی غلطی ثابت ہوگی اسی سامنے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے رابطہ کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ خطا کی ہے، لہٰذا یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ لیکن نہیں، خدا فرماتا ہے آپ ایک منزل بڑھاؤ، انہوں نے خطا کی تم بخشش کرو، انہوں نے خطا کی تم عفو کرو، بڑھاؤ، اس کو نہ دیکھو۔ اس لیے الا تحبون ان یغفر لکم، کہ تم چاہتے ہو کہ خدا تمہاری مغفرت کرے، خدا تمہیں بخش دے، تو خدا تجھے معافی دے، تو پھر تم کو بھی چاہیے کسی اور کو معاف کر دو۔ کسی کو معاف کرو گے خدا تجھے معاف کرے گا۔ پہلا مقام پیغمبر کو خطاب ہے، فرمایا وَلْيَصْفَحُوا، ان لوگوں کو یہ کیا کریں، ان کو معافی بھی کر دیں اور ان کی سرزنش نہ کریں۔ ایک بڑھ کے کہا ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ کمال انسانیت ہے، انسان ایک کو معاف کر دیتا ہے، معاف کرنے کے بعد اس کی سرزنش بھی نہیں کرتا۔ ایک بہت بڑا جو کام ہے وہ ان کے حق میں دعا بھی کر دے کہ خدا آپ ان کی غلطی کو معاف کر دے۔ یہ نمونہ ہمارے پاس ہے۔ کیا نہیں دیکھے جناب مالک اشتر کو جب امیر المومنین نے اس کو والی بنا کے بھیجا تو شخص نے توہین کی، یہ روانہ ہوا مسجد کی طرف، تو اس آدمی وہ سوچتا ہے شاید میرے بدل انتقام کے لیے آدمی جمع کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، تو جب وہ پیچھا کرتا ہے دیکھتا ہے جناب مالک مسجد کے اندر ہیں اور دعا کریں پروردگار انہوں نے غلطی کی، اس غلطی کو معاف کر دے۔ ایک مرتبہ ایک شخص جب امیر المومنین کی خدمت میں ایک آدمی آتا ہے، امیر المومنین اس شخص کے بارے ایک جملہ کہتے ہیں دیکھیں اگر کوئی واقعہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تجھ کو یہ نہیں چاہیے کہ فوراً تم قضاوت کرو، فوراً حکم کرو، بلکہ سوچو، ہو سکتا ہے جو چیز تم سوچ رہے ہو وہ نہ ہو، تمہارے لیے پریشانی بن جائے۔